بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا بشیر و نذیر رسول بھیجے تاکہ دنیا والوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت باقی نہ رہے. کرام حجت اس بات کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے دلیل قائم ہو جائے. دلیل قائم ہو جائے. اللہ نے خوشخبری سنانے والے، عذاب سے ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ دنیا والوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. دلیل قائم ہو جائے کہ اس نے بغیر رسولوں کو بھیجے ہوئے ثواب و عذاب کا فیصلہ نہیں کیا. اس لیے کہ وہ جب دنیا والوں کو اس منزل حساب میں لائے، اگر وہ پہلے سے اس بات کا انتظام نہ کرے کہ وہ رسولوں کو نہ بھیجے، تو دنیا والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہماری ہدایت کا انتظام تو کیا نہیں، جی اور ہمارے اوپر عذاب عائد کر رہا ہے. تو یہ موقع اللہ نے انہیں فراہم نہیں کیا. یہ پورا انتظام ہمیشہ کے لیے اس نے یہ طے کر کے دنیا والوں کے سامنے ایک ایسی سیریز پوری فراہم کی کہ جس کے ذریعے سے دنیا والوں کی ہدایت ہو سکے. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو قول ہے اللہ کا، یہ تو اس بات پر بنا کرتا ہے کہ جو اللہ کو عادل مانتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ اس بات سے استفادہ کر سکتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. جو اللہ کو عادل مانتا ہے، اللہ کے عدل کا قائل ہے، وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے. جو اللہ کو عادل نہیں مانتا اس کے نزدیک تو کسی حجت کی ضرورت ہی نہیں. اس نے تو یہ طے کر رکھا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اس کا جو جی چاہے کرے.
مثلاً اس کے سامنے لوگ آئیں اور یہ کہیں کہ ہم نے تو نیکیاں کی تھی تو ہم جنت کے مستحق ہیں، لیکن چونکہ عدل الہی کے قائل نہیں، لہذا اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو وہ کہتا ہے میں تو اللہ ہوں، میں تو علی کل شیء قدیر ہوں، جس کو چاہوں جو چاہوں کروں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تو نقطہ فکر عدل الہی ہے کہ اگر اللہ کو عادل مانا گیا تو پھر یہ بات طے ہے کہ جو اللہ فیصلہ کرے گا وہ اس بنیاد پر کرے گا کہ وہ عدالت پر بنا کر رہی ہو، وہ ظلم پر بنا نہیں کر رہی ہو، وہ سارے فیصلے عدالت کی بنیاد پر ہو. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے اصول دین میں توحید کے بعد عدل کا نام لیتے ہیں. بالکل سبحان اللہ. جن کو عدل پسند نہیں وہ عدل کا نام نہ لیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توحید بھی سمجھ میں آ سکتی ہے عدل کی بنیاد پر، جی ماشاءاللہ، اور نبوت بھی سمجھ میں آ سکتی ہے عدل کی بنیاد پر، اور قیامت بھی سمجھ میں آ سکتی ہے عدل کی بنیاد پر. ورنہ اگر ہم یہ کہیں کہ عدل کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں، عدل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کسی عقیدے کو ہم اختیار کریں؟ ہم اگر قیامت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہاں فیصلے عدل کے مطابق ہوں گے. سبحان اللہ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو اس دن ذرہ برابر بھی نیکی کسی نے کی ہوگی وہ اسے دکھایا جائے گا، جس نے ذرہ بر بھی بدی کی ہوگی وہ اسے دکھایا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عدل کے خلاف کوئی کام کیا جائے. یہاں سے ذرا سی الجھن سی پیدا ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ عدل کے مطابق کرے گا، تو پھر گنہگار جب اس سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جنت کا مستحق قرار دے دے، تو اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. یہ دوسرا پہلو ہے، یہ پہلو اس سے مختلف ہے. یہ پہلو ہے فضل کا، یہ پہلو فضل کا ہے. اس کے برخلاف اگر وہ کرے تو عدل کے خلاف ہے. مثلا کسی نیکوکار کو وہ جہنم میں بھیج دے تو یہ عدل کے خلاف ہے، لیکن کسی بدکار کو اپنی رحم و غفور ہونے کی بنیاد پر بخش دے تو یہ اس کے فضل کا تقاضا ہے. بڑے محمد و آل محمد پہ ماشاءاللہ بہت خوب. تو عدل اور فضل میں تھوڑا سا امتزاج کرنا چاہیے کہ عدل کیا ہے. اگر وہ صرف ایک اسٹریٹ لائن فارمولے کے تحت جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا صلہ ہمیں مل جائے گا، اور جو بدی ہم نے کی ہے اس کا صلہ یہ ہوگا کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے. نہیں، اس نے کہا کہ میں ارحم الراحمین ہوں، میں غفور الرحیم ہوں. میرے پاس یہ قدرت ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہ طریقے بھی بتائے کہ جس کے ذریعے سے گناہوں کو بخشا جا سکتا ہے، گناہوں کو بخشا جا سکتا ہے. تو یہ سب اس کے فضل کے تقاضے ہیں، عدل کے نہیں. عدل کے مطابق تو یہی ہے کہ وہ اس نے رسول بھیجے ہیں، وہ بشارت دیتے ہیں، وہ نظارت دیتے ہیں، اس پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے. نہیں، لیکن اس نے کہا یہ گوشہ باقی ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے التجا کرتا ہے اور میری غفور رحیمی کے واسطے سے
اور میرے ان وسیلوں کے ذریعے سے جو مجھے پسند ہیں مجھ سے التجا کرتا ہے تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حتیٰ کہ معمولی حرکات و سکنات یہ بتاتے ہیں کہ کہا گیا کہ جب بندہ نماز کی حالت میں سجدے سے سر اٹھاتا ہے اور سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھتا ہے قاعدے کی کیفیت میں اور اس کی زبان پر جملہ آتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو پھر روایت میں یہ ہے کہ اللہ اس بندے کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اب اس معاملے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گناہ تو بخشے نہیں گئے، اس کے گناہ بخشے گئے. یہ اس کے فضل کا تقاضا ہے. وہ دیکھتا ہے کون اس لائق ہے کہ کسی گناہ بخش دیے جائیں، کون اس کیفیت میں ہے کہ فضل پر اعتبار کر کے وہ اسے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب. تم کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ تو بہترین گناہ بخشنے والا ہے، وہ بتحقیق گناہ بخشنے والا ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا چلا جائے اور یہ اس انتظار میں رہے کہ اللہ بخش دے گا. نہیں، یہ اس کے فضل کے تقاضے ہیں کہ جو اس معیار پہ پورا اترتا ہے وہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے. ماشاءاللہ بہت. اس نے بشارت اور نذارت کے دونوں پہلو بیان کیے ہیں، دونوں پہلو بیان کر کے اس بات کو سمجھایا ہے کہ دیکھو کچھ باتیں عدل کے مطابق ہیں اور کچھ فضل کے مطابق ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں اس کی مثال ایک واقعے سے مل سکتی ہے. آپ حضرات کے ضمانت قلب کے لیے یہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. امیر المومنین کی محفل میں ان کا ایک ماننے والا آیا. اس نے کہا کہ میں نے مولا چوری کی ہے، مجھے آپ پاک کر دیجیے. مولا نے جو طریقے ہیں اس طریقے سے اسے چیک کیا. مثلا یہ پوچھا کہ کیا تم نے مجبوراً چوری کی؟ اس نے کہا نہیں. کیا تو بھوکا تھا اس کے لیے تم نے چوری کی؟ کہا نہیں. کیا تجھے کسی نے مجبور کیا تھا کہ تو چوری کر؟ کہا نہیں. کہا اب چونکہ تو خود اس بات کا مقر ہے، خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے، اس لیے تو سزا کا مستحق ہو گیا. سزا دی جا رہی. تلوار لائی گئی اور اس کا ہاتھ قطع کر دیا گیا. یہاں اس موقع پر یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات لوگ الجھا دیتے ہیں کہ جب حد جاری کی گئی تو اسلام کی حد یہ ہے کہ صرف یہ 4 انگلیاں کاٹی جائیں، ہتھیلی اور انگوٹھا باقی رہے. جس کی فقہ میں جو ہو ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن فقہ محمدی و فقہ علوی میں یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ ایسا کیوں ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مقامات جو سجدے کے لیے مقرر ہیں اس میں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی آتی ہیں. اس کو قطع کرنے کے بعد ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے محروم کیا جانا ہے. اس لیے کبھی حد شرعی یہ نہیں ہو سکتی کہ ہتھیلیوں سے محروم کر دیا جائے. بلکہ اگر اس کو اور توضیح کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ ہے کہ جب ہاتھ کی انگلیاں قطع کی جاتی ہیں تو ان کو انگلیاں نہیں کہا جاتا، کہا جاتا ہے کہ ہاتھ قطع کیا گیا. ہاتھ قطع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے مثال کے طور پر یہاں ایک گلاس رکھا ہوا ہے، یہاں ایک گلاس رکھا ہوا ہے اور اچانک میں اشارے کر رہا ہوں اور وہ گر کے ٹوٹ گیا.
کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میرا ہاتھ لگ گیا، میرا ہاتھ لگ گیا۔ یہ گلاس کیسے ٹوٹا؟ کہ میرا ہاتھ لگ گیا۔ تو کیا پورا ہاتھ لگا تھا؟ نہیں، صرف انگلیاں کچھ لگی تھی، ہاتھ کا کچھ حصہ لگا تھا جس کی وجہ سے وہ گلاس ٹوٹ گیا۔ تو اگر اس حصے کو کہ جس کی وجہ سے گلاس ٹوٹا ہے حد کہتے ہیں، تو حد بھی اتنی ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس حد کو قائم کیا جانا ہے۔ درود پڑھیں محمد واقعہ اپنی جگہ پر کہ مولا نے اس محب کا ہاتھ قطع کر دیا۔ اب وہ مولا کی محفل سے باہر نکلا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ دونوں طرح کے لوگ ہوں گے، چاہنے والے بھی جو اسے ہمدردی کر رہے ہوں گے اور مخالفین بھی جو اسے یہ کہہ رہے ہوں گے۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کی زبان پر تو فضائل علی کا ایک انبار لگا ہوا ہے، وہ ہاتھ کٹوا کے باہر آیا ہے اور مسلسل علی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ کچھ محب آئے مولا کے پاس، مولا جس کا آپ نے ہاتھ قطع کیا تھا وہ تو آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، بے انتہا فضائل پڑھ رہا ہے، لوگ جمع ہیں فضائل سننے کے لیے۔ کہا بلاؤ اسے، بلاؤ اسے۔ آیا، کہا کہاں ہیں تیری انگلیاں؟ کہا یہ رہی۔ انگلیوں کو انگلیوں سے ملایا، ہاتھ پہ کپڑا ڈالا اور ایک مرتبہ کپڑا ہٹایا تو ہاتھ مجسم پورا۔ ماشاءاللہ، درود پڑھیں محمد وعلی صلی علی محمد وآل محمد۔ لوگوں نے کہا مولا جب انگلیاں کاٹنی تھی تو جوڑنے کی کیا ضرورت تھی، اور جوڑنی تھی تو کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس نقطے کو واضح کیا ہے جو میرا اس وقت موضوع سفر ہے۔ مولا اگر اس کا ہاتھ جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں، اور کاٹنا تھا تو جوڑا کیوں؟ کاٹا اس لیے کہ یہ مطابق عدل تھا اور جوڑا اس لیے کہ یہ مطابق فضل ہے۔ محمد و آل محمد پہ واضح ہوا نا؟ ماشاءاللہ، بہت عدل کسے کہتے ہیں اور فضل کسے کہتے ہیں؟ عدل اور فضل کو امتزاج کے طور پر رکھا جائے کہ اللہ نے رسولوں کو بشیر بھی بنایا ہے اور نذیر بھی بنایا ہے۔ اگر صرف بشیر بنایا ہوتا تو کوئی گنہگار گناہ نہ کرتا۔ پھر یہ بشارت کا پہلو ہے، اب ہم کام کیے چلے جا رہے ہیں ہمیں جنت مل جائے گی، اور اگر صرف نظارت کا پہلو ہوتا تو پھر لوگ اچھے کام نہ کرتے کہ ہمیں تو جانا ہی جہنم میں ہے، ہم کیا کریں۔ نہیں، دونوں کا امتزاج موجود ہے، بشیر بھی اور نذیر بھی، دونوں اپنے اپنے حدود میں بات کو واضح کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے جو یہ آیت میں رسولن کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس نے صرف رسولوں کا تذکرہ کیا، اس نے صرف رسولوں کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ رسول تو بہت تھوڑے ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، 313 رسول ہیں اور 5 اولو العزم ہیں، اور سب سے بہترین اپنی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ پر وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ نے ان سے چاہا ہے۔ ان کے عہدے اور منصب الگ الگ ہیں، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی اولو العزم ہے، اور کوئی خاتم النبیین۔ اور پھر اگر اس بات کو اس پیمانے پہ جانچا جائے کہ جہاں باب ہدایت صرف خاتم النبیین پہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ پروردگار نے اپنے حبیب سے کہا انما انت منذر
وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ. تو حبیب آپ تو عذاب سے ڈرانے والے ہیں، لیکن ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی قوم ہدایت سے خالی ہو، ہر ایک کو ہدایت ملتی رہتی ہے. کوئی ایسا محل نہیں ہے. دراصل ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم ہدایت وغیرہ کے معاملے میں کوئی خاص تگ و دو نہیں کرتے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسند اقتدار پر کون بیٹھا ہے، مسند اقتدار پر کون ہے، بس ہم اس کی پیروی کریں گے. اب وہ چاہے جس انداز سے آیا ہو، چاہے جس طریقے سے آیا ہو. ہم نے حدیثیں بھی فراہم کر دی کہ جو قہر و غلبے کے ذریعے سے بھی اگر آ جائے مسند اقتدار پر تو پھر امت کے لیے اس کی اتباع اور اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. حالانکہ اللہ نے ہدایت کا باب مخصوص کر رکھا ہے، ہدایت کا باب مخصوص کر رکھا ہے. اب وہ چاہے نبی کا زمانہ ہو، چاہے رسول کا زمانہ ہو، چاہے اولو العزم پیغمبروں کا زمانہ ہو، چاہے وہ ختمی مرتبت کا زمانہ ہو یا ختمی مرتبت کے بعد امامت کا زمانہ ہو. درود پڑھیں محمد و علیہ محمد. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ حضرت آدم نبی تھے، رسول نہیں تھے، صاحب شریعت نہیں تھے. رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے. جناب نوح سے شریعت کا آغاز ہوا اور اس سلسلے کے بہت سے رسول ہیں. ان میں سے بڑے مخصوص وہ صاحبان کتاب کہ جنہیں انجیل و توریت و زبور عطا کی گئی، وہ صاحبان کتاب اولو العزم پیغمبر. لیکن جب جناب ابراہیم کی تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، جناب ابراہیم رسول بھی ہیں، جناب ابراہیم خلیل بھی ہیں اللہ کے، اللہ کے دوست. اور ایسے میں جب خطاب ہوتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم کا ہم نے امتحان لیا کلمات کے ذریعے سے اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. اب وہ کامیابی ہمارے یہاں کے جیسے امتحانوں کی کامیابی ہوتی ویسی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ کامیاب ہو گئے. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ 100% کامیاب ہو گئے، 100% کامیاب ہو گئے. وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں ان امتحانات کی تفصیل میں جاؤں کہ جو جناب ابراہیم نے دیے، لیکن جناب ابراہیم 100% نمبر لے کے کامیاب ہو. اللہ نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ نے کہا ہم نے آپ کو دنیا والوں کا امام بنا دیا، ہم آپ کو دنیا والوں کا امام بنا رہے ہیں. نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، لیکن جب امام بنے تو دست دعا بلند ہو گئے. قال ومن ذریتی، پروردگار یہ عہدہ میری ذریت میں بھی عطا ہو جائے. اب جناب ابراہیم سے کوئی پوچھے کہ نبوت کے معاملے میں آپ نے اپنی اولاد کو یاد نہیں کیا، رسالت کے معاملے میں آپ نے اپنی اولاد کو یاد نہیں کیا، قلت کے معاملے میں اپنی اولاد کو یاد نہیں کیا، امامت کے معاملے میں اولاد کو کیوں یاد کیا ہے؟ تو شاید جناب ابراہیم جواب دیں کہ وہ عہدے جو ایک منزل پر آ کے ختم ہو جانے والے تھے ان کا نام میں نہیں لے رہا تھا. ایک ایسا عہدہ ہے کہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں. محمد و آل محمد اور اللہ نے فیصلہ سنا دیا. قال لا ینال عہدی الظالمین، یہ جو میرا وعدہ ہے یہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا. کوئی اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ امامت کا جو عہدہ ہے اس کا تعلق عدالت سے ہے، اس کا تعلق
عدالت سے ہے، جو عدالت پہ فائز ہوگا وہ امام کہلائے گا، ورنہ تمہارے اور ہمارے بنائے ہوئے امام تو دنیا میں بہت سارے ملتے ہیں۔ وہ جو اس منزل پر عدالت کے معیار پر پورا اترتا ہو کہ وہ ایسا امام ہو، امام عادل ہو کہ اگر خزانے میں بیٹھا ہوا ہو اور آنے والے اپنی بات کرنا چاہیں تو چراغ بجھا کے پوچھے کہ یہ تم اپنی ذاتی بات کرنے آئے ہو یا کوئی سرکاری بات کرنے آئے ہو۔ اگر سرکاری بات کرنی ہے تو یہ چراغ جل سکتا ہے، لیکن اگر تمہاری ذاتی بات ہے تو اس میں یہ چراغ ما بیت المال کا نہیں کام آ سکتا۔ درود پڑھیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوب جناب، واہ واہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کا جو معیار عدل ہے وہ کچھ اور ہے اور علی کا معیار عدل کچھ اور ہے۔ وہ تو اپنے بھائی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، جناب عقیل نے درخواست کی، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، مجھے جو وظیفہ ملتا ہے وہ میرے لیے کافی نہیں ہوتا، اس میں کچھ اضافہ کر دیجیے۔ شاید فرمایا کہ دیکھو ابھی کچھ دن باقی ہیں مہینے کے، جب میرا مشاہرہ ملے گا تو میں اپنے اوپر جبر کر لوں گا، اپنے مشاہرے میں سے تم کو دے دوں گا۔ بھائی سے کہہ نے کہا مولا میں اتنے دن تو انتظار نہیں کر سکتا، میری ضروریات زیادہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ پھر یہ جو دکانیں ہیں جس میں تالے پڑے ہوئے ہیں ان تالوں کو جا کے توڑ لو اور توڑ کے اس میں سے جو رقم تمہیں چاہیے اور نکال لو۔ ان کا مولا یہ کیا، آپ ہی کا مشورہ دے رہے ہیں؟ کہا جو مشورہ تم مجھے دے رہے ہو کہ میں تم اس مال سے چوری نہیں کرنا چاہتے، میں مسلمانوں کے مال سے کیسے چوری کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، واہ واہ۔ بلکہ روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک لوہا گرم کر کے ان کے ہاتھ کی طرف بڑھایا، پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو مجھے جلائے دے رہے ہیں؟ کہا میں یہ تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ اس آگ سے تم خود اتنا بچنا چاہتے ہو اور مجھے اس آگ میں بھیجنا چاہتے ہو۔ یہ ہے مقام عدل علی ابن ابی طالب۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد عزیزان محترم، بات کسی اور طرف نہ نکل جائے، یہ جو معاملہ ہدایت ہے اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں جو بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف اس کو محدود کیا جائے کہ رسولوں تک ہی محدود ہے، نہیں، جہاں نبی کی بات ہے وہاں نبی مقصود ہے، جہاں رسول کی بات ہے وہاں رسول مقصود ہے، جہاں امام کی بات ہے وہاں امام مقصود ہے۔ اب یہ منصب اور یہ عہدے آپ نے دیکھا کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ اور جو اولو العزم ہے وہ صاحب شریعت بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ تو پھر جب فخر انبیاء کی بات آئے، سب سے بہترین رسول کی بات آئے، تو وہ ان سارے عہدوں پر فائز ہے، بالکل صحیح، کہ وہ نبی بھی ہے، وہ رسول بھی ہے، وہ صاحب شریعت بھی ہے، وہ صاحب کتاب بھی ہے اور وہ امام بھی ہے۔ واہ واہ واہ۔ وہ امام بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سارے انبیاء اسے امام مانتے ہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ دنیا والوں کا امام بلکہ امام الانبیاء ہے، بلکہ اس کے وسیع کے بارے میں بھی یہ القاب اختیار کیے جاتے ہیں کہ وہ امام جن و انس ہے، کہ جنات کا بھی امام، انسانوں کا بھی امام۔ درود پڑھیں محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بہت۔ تو جب امام الانبیاء کی بات آئے تو پھر جناب ابراہیم کی تمنا یاد آ جاتی ہے کہ جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ عہدہ اس لیے مانگا ہے کہ وہ عہدہ نہیں ختم ہونے والا،
نہیں ختم ہونے والا. اور بھی بہت سے اس کے قوائف ہیں. مثلاً جتنے انبیاء ہیں ان کے دامن پر ترک اولا کا داغ تو نظر آ سکتا ہے، لیکن جسے اللہ نے امام قرار دیا ہے اس کے دامن پر ترک اولا کا داغ بھی نظر نہیں آتا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ارباب نظر، جب امام الانبیاء اس دنیا سے پردہ کر لیں تو پھر وہ جہت جو بشارت اور نظارت والی ہے وہ باقی رہنا چاہیے. بالکل اس کو باقی رہنا چاہیے، ہر زمانے میں باقی رہنا چاہیے. اب بات دراصل یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں تھی. انہوں نے مسند اقتدار پر کسی نہ کسی کو بٹھایا اور اپنا مطلب پورا کیا اور چلتے بنے. اگر تھوڑے سے عرصے کے لیے کسی ایسے اہل حق کو موقع ملا بھی تو اس میں اتنی ریشہ دوانیاں اور اتنی لڑائیاں اور اتنی باتیں کی کہ دنیا سمجھنے سے قاصر رہ گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر معاملہ ہدایت کو جانچا جائے اس پیمانے پر تو دیکھا جائے تو پہلے امام سے لے کر کے 11ویں امام تک مسلسل 250 برس کی تاریخ بتا رہی ہے کہ جب بھی اسلام پر وقت پڑا یہی کام آئے. سبحان اللہ. بہت اسلام پر جب بھی کوئی وقت پڑا یہی کام آئے. اب ہمیں الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر زمانے میں ہادی ہوتا ہے. آج کل کون ہادی ہے آپ کا؟ ہمیں بے جھجک کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہادی کہ جسے پیغمبر نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو میرا وسیع، میرا جانشین، میرا بارواں اس دنیا میں آئے گا اور دنیا کو ظلم و جور سے ہٹا کے عدل و انصاف سے بھر دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو اگر میں الٹ کے آپ سے سوال کروں کہ 11 آپ کی سمجھ میں آ گئے تھے، اگر 11 آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوتے تو 12واں بھی آپ کی سمجھ میں آ جاتا. سبحان اللہ. ایران کے ایک بہت بڑے عالم آیت اللہ زنجانی ہندوستان تشریف لائے تھے اور علامہ اقبال سے بھی ان کے مکالمے ہوئے. تو ان محفلوں میں بھی یہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بہت مختصر سے جواب دیا، بہت مختصر سے جواب دیا اور وہ یاد رکھنے کے لائق ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ پہلے سے لے کے 11 تک مان لیں تو ہم 12ویں کو وڈرا کر لیتے ہیں. کیا کہنے جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اعلیٰ. یعنی پہلے سے لے کے 11 تک تو آپ نے مانا نہیں، 12ویں میں ایک دم سے آپ پہنچ جاتے ہیں اور اس کو معرض بحث میں لے آتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، طولانی عمر کیسے ہو سکتی ہے، پردہ غیبت میں کیسے رہ سکتا ہے. اب یہ پورا ایک لمبا فلسفہ ہے، اس پہ آپ بحث کرنے بیٹھ جائیں تو بہت دیر ہو جائے گی. معمولی سی بات میں عرض کر کے بات کو تمام کروں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، مثال ہے کہ ایک بارش شاہ کو بڑے شکل اور شمائل سے وہ پہنچے ہوئے لگ رہے تھے. دیکھا کہ وہ شراب خانے سے نکل رہے ہیں. میں جانتا تھا، میں نے جا کے پکڑا. حضرت یہ کیا؟ ادھر ادھر دیکھا، کہا بس کچھ نہ پوچھئے، کسی سے کہیے گا نہیں، شیطان نے بہکا دیا تھا. شیطان نے بہکا دیا. میں نے کہا شیطان نے آپ کو بہکایا؟ کہاں ملا آپ کو؟ واہ واہ. شیطان آپ کو کہاں ملا؟ بازار میں ملا تھا؟ کہا نہیں. دفتر میں ملا تھا؟ نہیں. آپ کے گھر آیا تھا؟ نہیں. کہاں ملا؟ کہاں ملنے کی ضرورت نہیں، وہ سامنے تھوڑی آتا ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے دل میں.
وسوسہ ڈال کے دل میں ہمیں گناہ کی طرف راغب کرتا ہے. ہم نے کہا آپ نے بڑی مشکل کو حل کر دیا کہ شیطان تو پردے غیبت میں رہ کے گناہ پہ مائل کر سکتا ہے اور رحمان کا نمائندہ پردے غیبت میں رہ کے رحمانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کروا سکتا. محمد محترم، بحثیں تو بہت ساری ہیں. ایک چٹکلا ہے جو شاید آپ کی اس کا باعث بنے. کہتے ہیں یہ جو ہر سال آپ عریضے گزرانتے ہیں، عریضے ڈالتے ہیں، اس میں آپ اپنے امام کو اپنی عرضداشت لکھ کے بھیجتے ہیں. کبھی آپ کے امام نے اس کا جواب بھی دیا؟ ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی تو اس الجھن میں گرفتار ہو کے جواب نہ دے پائے گا کہ بھئی آپ اپنے امام کو عریضہ بھیجتے ہیں، خط لکھتے ہیں، اور خط کا جواب آپ کو ملتا ہے. ہم نے کہا دیکھیے خط کے جواب ملنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو خط لکھا، اس نے اسی انداز سے ہمارا جواب بھیج دیا، ہماری تشفی ہو گئی. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خط لکھتے ہیں لیکن ڈائریکٹ ہمیں جواب یوں نہیں ملتا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ ہمیں ایک دوا کی حاجت ہے، پوری پنڈی اسلام آباد میں وہ دوا نہیں مل رہی. کسی نے بتایا کہ کراچی میں جو فلاں کیمسٹ ہے اس کے پاس یہ دوا ہوتی ہے. ہم نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ یہ دوا کراچی میں فلاں جگہ مل سکتی ہے، آپ یہ دوا لے کے ہمیں بھیج دیجیے. ہمارا خط ملا، انہوں نے وہ دوا حاصل کی اور دوا حاصل کر کے اسے پارسل کر دیا یا جس ذریعے سے بھیج سکتے تھے. ہمیں وہ دوا مل گئی. اب بتائیے ہمارے خط کا جواب آیا کہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ. جواب آیا نا. بہت اعلیٰ. جواب آنے کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری التجائیں جاتی ہیں ان کی بارگاہ میں اور قبولیت کے انداز سے ہمارے وہ سارے کے سارے مرادیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں جو ہم نے عریضے میں لکھی ہیں. محمد و آل محمد پہ سبحان اللہ. عزیزان محترم، یہ جو معاملہ ہدایت ہے وہ صرف مخصوص نہیں ہے. نبی اپنے زمانے میں ہدایت کرتا، رسول اپنے زمانے میں ہدایت کرتا، امام اپنے زمانے میں ہدایت کرتا. اور ہدایت کے پہلو ہم یہی تو کہتے ہیں، یہی تو عرض کرتے ہیں کہ ہم کسی حکومت کے طالب نہیں، ہمارا کوئی رہنما حکومت کا طالب نہیں رہا. ہمارے تو مولا نے کہا ہے کہ میں اس خلافت کو تو بکرے کی چیخ سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. بالکل صحیح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نالین ٹاک رہے ہیں. ابن عباس سامنے سے آ گئے، کہا ابن عباس اس نالین کی کیا قیمت ہے؟ دیکھا اس کو تو اتنے پیبند لگے ہوئے تھے، اس کی کوئی حد ہی نہیں تھی. کہا مولا اس کی تو اب کوئی قیمت نہیں، اتنے پیبند اس میں لگ چکے ہیں، اس کی تو کوئی قیمت نہیں. کہا ابن عباس آگاہ ہو جاؤ، تمہاری یہ خلافت اور حکومت کی علی کی نگاہ میں اس نالین سے بھی بدتر کیفیت ہے، قیمت ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارا کوئی امام کبھی کسی موقع پر اس بات کا طالب نہیں ہوا کہ اسے مسند اقتدار دی جائے، بلکہ جو ہمارے امام ہشتم کے بارے میں
ملتا ہے کہ کشتی میں رکھ کے پیش کیا مامون رشید نے کہ آپ کا حق ہے آپ لے لیجیے. اس کی سیاست کے حربے تھے, اس پر کبھی اور بحث ہو سکتی ہے. امام نے جو جواب دیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا. امام نے کہا تھا کہ اگر یہ عہدہ تجھے اللہ نے دیا ہے تو تجھے حق نہیں کہ کسی دوسرے کو دے دے. واہ واہ واہ. یہ عہدہ اگر تجھے اللہ نے دیا ہے تجھے حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو دے دے, اور اگر یہ تو نے غصب کیا ہے تو پھر غصب شدہ شے کسی دوسرے کو دی نہیں جا سکتی, وہ کیسے قبول کرے گا. محمد و آل محمد سبحان اللہ جناب سبحان اللہ. ہمارا کوئی امام اقتدار مسند اقتدار کا خواہاں نہیں ہے. سبحان اللہ. ہم بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ دنیا بہت مانتی ہے. آج تو ہماری وقت کی ضرورت بھی ہے کہ اتحاد بین المسلمین اختیار کیا جائے اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ سب ایک ساتھ ہو جائیں, ایک ساتھ رہیں, اٹھیں بیٹھیں, کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہ ہو. ماشاء اللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے جو محرم آتا ہے تو جتنی سبیلیں اہل تشیع لگاتے ہیں اس سے زیادہ سبیلیں اہل تسنن لگاتے ہیں. بالکل صحیح. ہر طرف سلام و درود کی محفلیں, وہ مرثیے اور نوحے ان کا پڑھا جانا, ان کی فضیلت بیان کرنا, یہ ہمارے تمام بھائیوں کا طریقہ ہے. تو پھر عزیزان محترم, ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ہم بھی ان معصومین کو مانتے ہیں, وہ بھی ان معصومین کو مانتے ہیں, ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ٹی وی بھی عام ہے. عام طور سے جتنے مقررین ہیں بڑے اچھے اچھے, وہ سب کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت رسالت مآب کے قول اور حکم کا نتیجہ ہے کہ ان سے محبت کی جانی چاہیے. بس عزیزان محترم, محبت کی جانی چاہیے, لیکن پیمانہ محبت صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی تعریف کر دی جائے, ان کی شان میں قصیدے پڑھے جائیں, ان کے مصائب پر گریہ کر لیا جائے, ان کی یاد میں سبیلیں لگا دی جائیں. نہیں عزیزان محترم, فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ وہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. وہ بھی ان کے فضائل بیان کرتے ہیں, ہم بھی ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. وہ بھی ان کے مصائب بیان کرتے ہیں, ہم بھی ان کے مصائب بیان کرتے ہیں. تو پھر کیا فرق ہے؟ فرق صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ان کے فضائل و مصائب بیان تو کرتے ہیں لیکن ان کے کہے پر نہیں چلتے. ہم فضائل و مصائب بیان بھی کرتے ہیں اور ان کے کہنے پر بھی چلتے ہیں. سبحان اللہ جناب سبحان اللہ. یہ وہ فرق ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ممیز سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ. ہم ساری دنیا ایک طرف ہو اور اہل بیت اطہار ایک طرف ہوں. تو جو اہل بیت اطہار کا قول ہے وہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ ہم اسے رد نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ بہت خوب. القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد. ہمارے لیے ہر عقیدہ جو آل محمد کا عقیدہ ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے. فیما اسروا وفیما اعلنوا, چاہے اسے بیان کیا ہو یا نہ بیان کیا ہو, ان کے عمل سے ظاہر ہو. فیما یبلغنی وفیما لم یبلغنی, کہ اگر اس کی تبلیغ کی ہے اور آپ تک پہنچی ہے تو بھی, اور اگر تبلیغ آپ تک نہیں پہنچی لیکن آپ نے سن لیا ہے تو اس کے معنی ہے کہ آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا. اور یہی وہ راستہ ہے کہ جو مجتہدین ہمیں دکھا رہے ہیں کہ تم تک وہ روایات اگر نہیں پہنچی تو ہم راویان حدیث ہیں, ہم تم تک یہ منتقل کر رہے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. جو کچھ کسی قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے. کوئی اپنی طرف سے کوئی بات
اس میں اضافہ نہیں کر سکتا. کہیں غلط فہمی پیدا کر دی جاتی ہے کہ شاید ہمارے مجتہدین اپنی جانب سے کوئی فتویٰ دیتے. نہیں، ہمارے مجتہدین اپنی جانب سے کوئی فتویٰ نہیں دیتے. وہ صرف اللہ کے کلام، رسول کی احادیث، معصومین کے اقوال اس سے نتیجہ اس طریقے سے اس کو سے بات کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ بات صحیح ہو جاتی ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے کلام سے مختلف نہیں ہے، رسول کی حدیث سے مختلف نہیں ہے، معصومین کے افعال سے مختلف نہیں ہے. اور اس کے ذریعے سے وہ آ جاتے ہیں. دنیا کے اور بھی جتنے محدثین ہیں، جتنے اور مجتہدین ہیں جن کے اوپر دنیا انحصار کرتی ہے، وہ ہمیشہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بس اسے مان لیا جائے. یہ وہ فرق ہے کہ جو پایا جاتا ہے. ہمارے پاس یہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنا رابطہ اللہ سے ملیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی بات الگ نہیں ہو سکتی، کوئی قول الگ نہیں ہو سکتا. جہاں کوئی بات کہی جائے کہ یہ قول معصوم ہے تو پھر اگر یہ اس بات کو طے کر لیا جائے کہ ہاں یہ واقعی قول معصوم ہے تو پھر اس میں کسی قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے کہ قول معصوم تو یہ ہے لیکن میرا جی نہیں کرتا. نہیں، آپ کا جی کرے یا نہ کرے، اگر قول معصوم ہے تو آپ کو اسے تسلیم کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اقتدار کے پیچھے نہیں ہیں. ہم نے کبھی نہیں چاہا کہ کبھی کوئی ہمارا امام مسند اقتدار پر بیٹھے اور بیٹھ کے فیصلہ کرے. نہیں، ہم تو ان کو بھی امام مانتے ہیں کہ جو بچپن میں امام تھے. ماشاءاللہ. ہمارے نزدیک تو پیغمبر کونین نے اپنے دونوں نواسوں کو کہا تھا کہ حسن و حسین امام ہیں، قامہ و قعدہ، چاہے کھڑے ہوں تو بھی امام اور چاہے بیٹھیں تو بھی امام. ماشاءاللہ. یہ قامہ اور قعدہ کا لفظ استعمال کر کے اپنی بلاغت کو ظاہر کیا ہے. یہ نہیں کہ جو طبعی طور پر کھڑے ہوں تو امام ہیں اور بیٹھیں تو امام ہیں. نہیں، اگر جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بھی امام اور صلح کر کے بیٹھ جائیں تو بھی امام. درود پڑھیں محمد و آل محمد. بہت ہی باریک سی بات جسے لوگ خاطر میں نہیں لاتے اور کھلا ہوا ٹی وی ہے جس کا جو جی چاہے وقت دے. کہ امام حسن نے امیر شام کی بیعت کر لی. امیر شام کی بیعت امام حسن نے کر لی. اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم بھی ان کے بارے میں اچھی رائے رکھیں. مرضی ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ بیعت کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے. بیعت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کوئی اقتدار کو اپنے ٹھوکر مار کے الگ کر دے، اس کو بیعت کرنا کہتے ہیں. اس کو بیعت کرنا نہیں کہتے. اگر ایسا ہوتا تو صلح امام حسن صلح حدیبیہ سے مماثلت رکھتی ہے. بالکل. وہاں پیغمبر نے بھی صلح کی تھی. پیغمبر نے صلح کی تھی تو کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر نے صلح کر کے کفار قریش کی بیعت کر لی تھی؟ نہیں کہہ سکتا. بالکل صحیح. صلح حدیبیہ میں صلح کے معاہدے پر دستخط کر کے کیا پیغمبر نے بیعت کر لی تھی؟ نہ پیغمبر نے بیعت کی نہ ان کے کسی جانشین نے کسی کی بیعت کی. بیعت کے معنی ہوتے ہیں اس بات کو طے کر لیا جائے کہ اب ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ یہ کہے گا اسے ہمیں کرنا ہوگا. یہی وہ بات تھی کہ جس کو یزید مرعون سمجھ گیا تھا. وہ جانتا تھا کہ حسین سے بیعت لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے بیعت لیں. حسین کی ذات میں اسلام مضمر ہے. اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں اور حسین سے بیعت لینے میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میرے زیر نگین آ جائے گا. اور وہ سارا عقیدہ جو اس نے شراب کے نشے میں کہا تھا کہ نہ کبھی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا، یہ تو بنی ہاشم نے ڈھونڈ بچا رکھا تھا، وہ صحیح ہو جاتا اگر حسین معاذ اللہ بیعت کر لی. لیکن کیا کہنے اس مسمم ارادے کہ حسین نے بیعت کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا. جملہ آپ کو یاد ہوگا جو مدینہ کے دربار میں امام حسین نے کہا تھا کہ مجھ جیسا
اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا تھا کہ میں حسین یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا. نہیں, کوالٹی بتا دی, کوالیفیکیشن بتا دی. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. گویا حسین نے یہ کہہ کے اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ نہ میں بیعت کروں گا, نہ میرے بھائی حسن نے بیعت کی تھی, نہ میرے بابا علی نے بیعت کی. کیا کیا نہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد کے. نعرے حیدری. ارباب اعضا, عشر اعضا تمام ہوا اور باب مصائب میں آپ نے وہ ساری مصیبتیں جو اہل بیت اطہار پر گزری وہ ساری کی ساری آپ نے سماعت فرمائی. لیکن اب بعد عصر عاشور ذمہ داری دو شانوں کو منتقل ہو گئی. ایک سید سجاد اور ایک ثانی صحرا. دونوں کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری اس حد تک ہے کہ شریعت کا ہر اصول پیش نگاہ ہے. کڑی سے کڑی مصیبت پڑے اس کے سامنے سینہ سپر رہو. اگر ابن زیاد کے دربار میں وہ سوال کرتا ہے یہ بی کون ہے, بتایا گیا یہ بے مخنوع رضا علی کی بیٹی زینب. اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے بڑا اچھا سلوک کیا کہ تمہارے مردوں کو قتل کروایا اور تمہیں اسیر کروایا کہ دربار میں لایا. کوئی اور ہوتا تو اس ماحول میں ڈر جاتا, لیکن علی کی شیر دل بیٹی نہیں, ڈرنے والی نہیں. جواب دیا کہ اللہ کی حمد ہے, اللہ نے ہمارے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی اچھا کیا ہے, خیر ہی خیر کیا ہے. ہمارے اولین کے ذریعے سے ہدایت کی اور ہمارے آخرین کے ذریعے سے اس مقام شہادت میں ہمیں سربلند کر دیا. سبحان اللہ. شہزادی زینب کی آواز کچھ اس انداز سے بلند ہو رہی تھی کہ ایک نابینا صحابی تھے, لوگ پوچھ رہے تھے کیا علی آ گئے, کیا علی آ گئے. علی کی بیٹی کی آواز اور علی کی بیٹی کا لہجہ یہ بتا رہا تھا کہ دربار میں علی بول رہے ہیں. بازاروں میں بھی ہر طرف جہاں باجے بج رہے تھے اور ہر طرف آوازیں کسی جا رہی تھیں. ایسے میں صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم وہ اپنے گھر میں بیٹھے تو قرآن پڑھ رہے تھے, کوٹھی میں بیٹھے. اچانک ان کے کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے رسالت مآب قرآن پڑھ رہے ہیں, رسالت مآب قرآن پڑھ رہے ہیں. جلدی جلدی قرآن کو بند کیا, نیچے اترے اور آئے تو دیکھا ایک عجیب ازدحام ہے, کچھ نہیں معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے, اس لیے کہ کوئی خبر کہیں سے نہیں آتی تھی, کسی کو نہیں معلوم. دیکھا کہ مجمع عام ہے, لوگ جوخ در جوخ چلے آ رہے ہیں. جب غور سے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ایک پھٹا ہوا سر ہے جو نو کی نیزہ میں بلند ہے اور اس سے تلاوت قرآن کی آواز اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. حیران ہوئے یہ کس کا سر ہے جو نو کی نیزہ میں بلند ہے, کس کی, یہ جو لہجے رسالت مآب میں قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ تو کسی اور کا حق ہی نہیں.
دیکھا تو کچھ بیویاں ہیں جو بے مقنع و ردا بے کجاوا اونٹوں پر بار ہیں، جن کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں۔ آگے بڑھ کے پوچھا، اے بیویو تم کون ہو؟ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ جواب میں خاموشی ہے۔ اشارہ کیا، جو کچھ پوچھنا ہے تو ہمارے سربراہ سے پوچھ لو۔ زید ابن ارقم نے نگاہ ڈالی تو اونٹوں کے آگے ایک قیدی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق پہنے ہوئے کشاں کشاں آگے جا رہا ہے۔ مجمع کو چیرتے ہوئے پہنچے۔ السلام علیکم ایھا الاسیر، اے قیدی تم پر ہمارا سلام ہو۔ سر کو جنبش دے کے کہا، وعلیکم السلام یا صاحب جدی، اے میرے نانا کے صحابی تم پر بھی میرا سلام۔ یہ قیدی مجھے نانا کا صحابی کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ آپ کون ہیں؟ کہا نہیں پہچانا؟ انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اور یہ جو سر نو کے نیزہ پر بلند ہے یہ کسی اور کا سر نہیں، یہ اس کا سر ہے کہ جو رسول کی زبان چوس کے بڑا ہوا تھا۔ اور اے نانا کے صحابی اپنی آنکھیں نیچی رکھو، یہ جو اونٹوں پہ بیویاں مار ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ نبی زادیاں ہیں۔ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے جس کو نبی زادیوں کا تماشا دیکھنا ہو وہ آگے بڑھے اور آ کے نبی زادیوں کا تماشا دیکھے۔ پالنے والے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس قریب سے قبول فرما لے۔ پروردگار جن جن گھروں میں عزائے سید الشہداء برپا ہوتی ہے پروردگار ہمیشہ آباد رکھ، اس کے مکینوں کے غم و الم کو دور فرما دے، ان کے دلی مقاصد پورے فرما دے، حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما دے، کرونا وائرس کی وبا کا خاتمہ فرما دے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ فرما دے، جو بے روزگار میں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو باروزگار ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما دے، صاحبان دفتر ہوں ان کے فرض کو پورے فرما دے، جو مقروض ہوں ان کے قرض کو ادا فرما دے، بے گناہ اسیر ان کو رہائی عطا فرما دے، جو طلبہ امتحانات دے رہے ہیں انہیں امتیازی کامیابی نصیب فرما، شیان حیدر کرار کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، عزاداری سید مظلوم کو دوام عطا فرما، اس میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان فرما، ہمارے امام زمانہ کے تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار امان میں شمار فرما، ربنا